مکہ کی مقدس سرزمین پر سورج کی پہلی کرن پڑتے ہی کعبہ کے گرد نور پھیل گیا۔ لوگ عبادت میں مشغول تھے، دلوں میں سکون، زبانوں پر دعا۔ یہ شہر خاموش تھا، مگر آسمان جانتا تھا کہ آج تاریخ بدلنے والی ہے۔ یمن کی سرزمین پر ابرہہ ایک عظیم لشکر کے ساتھ کھڑا تھا۔ 60,000 فوجی، 13 جنگی ہاتھی اور سب سے آگے ایک طاقتور ہاتھی محمود۔ ابرہہ غرور سے بولا، میں کعبہ کو گرا دوں گا تاکہ لوگ میرے معبد کی طرف آئیں۔ زمین ہاتھیوں کے قدموں سے کانپنے لگی۔ مکہ کے سردار عبد المطلب وقار سے ابرہہ کے خیمے میں داخل ہوئے۔ ابرہہ نے کہا، تم اپنے گھر کی فکر نہیں کرتے؟ عبد المطلب نے سکون سے جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ الفاظ آسمان تک پہنچ گئے۔ عبد المطلب کعبہ کے دروازے سے لپٹ گئے، آنکھوں میں آنسو، دل میں یقین۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، یہ تیرا گھر ہے اور تو ہی اس کا محافظ ہے۔ مکہ کی گلیاں خالی ہو گئیں، مگر فضا دعا سے بھر گئی۔ اگلی صبح آسمان کا رنگ بدل گیا، دور افق پر چھوٹے سیاہ نقطے ظاہر ہوئے، پھر سینکڑوں، پھر ہزاروں۔ یہ تھے ابابیل کے پرندے۔ ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں 3 چھوٹے کنکر تھے، مگر یہ عام کنکر نہیں تھے، یہ اللہ کے حکم کے پتھر تھے۔ ابرہہ نے ہاتھی محمود کو کعبہ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا، مگر محمود رک گیا، جھک گیا اور ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا۔ سپاہیوں کے دلوں میں خوف اترنے لگا۔ اچانک آسمان سے کنکر برسنے لگے، جہاں پتھر گرتا وہاں زندگی ختم ہو جاتی۔ سپاہی بھاگنے لگے، ہاتھی چیخنے لگے اور زمین ایسے بھر گئی جیسے خزاں کے پتے بکھر جاتے ہیں۔ یہ جنگ نہیں تھی، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ ابرہہ زخمی حالت میں بھاگا، مگر اس کا غرور راستے ہی میں ختم ہو گیا۔ وہ لشکر جو کعبہ کو گرانے آیا تھا خود مٹ گیا اور اللہ کا گھر محفوظ رہا۔ شام کو مکہ کے لوگ پہاڑوں سے واپس آئے، کعبہ ویسا ہی کھڑا تھا، نور میں ڈوبا ہوا، محفوظ، مضبوط۔ عبد المطلب نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یہ اللہ کی نشانی ہے جسے دنیا کبھی نہیں بھولے گی۔ اور یوں یہ واقعہ تاریخ میں عام الفیل کے نام سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔